السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ قرولوس عثمان کی 80 ایپیسوڈ کے پارٹ 2 کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سالجان گلدو سے کہتی ہے، کیا تم حلیمہ کے بیٹے ہو؟ تم جانتے ہو میں تمہیں ہمیشہ پسند کرتی تھی، لیکن تم نے اپنے بھائی کو ہی چھوڑ دیا۔ سالجان کہتی ہے، جب وہ چھوٹا تھا تو تم نے ہر چیز میں اس کا دفاع کیا اور اس کی غیر موجودگی میں لڑا۔ گلدوز کہتا ہے، اماں میرا جیل نہ جلائیں، میں آج بھی اپنے بھائی کے ساتھ ہوں۔ سالجان کہتی ہے، تم اپنے دل سے پوچھو، میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں۔ وہ ایک آدمی کو نیچے گراتے اور اسے مارتے رہتے، وہ لوگ اسے سینے پہ مارتے اور وہ اپنی پیٹ چلاتا رہتا۔ سب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ہم تمہیں سینے پہ مار رہے ہیں اور تم پیٹ چلا رہے ہو، تو پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ وہ شخص کہتا ہے، اگر آج میرا دفاع کسی نے کیا ہوتا تو تم مجھے نہیں مارتے۔ بھائی بھائی کی پشت ہوتا ہے۔ سالجان کہتی ہے، اب تم یہاں سے جاؤ اور اپنی سیٹ پر بیٹھو، جس پر گلدوز کہتا ہے، آپ مجھے دعائیں دیں۔ سالجان کہتی ہے، میرے پاس تمہیں دعائیں دینے کے لیے نہیں، میں تمہاری ماں نہیں۔ گلدوز وہاں سے روتا ہوا نکلتا ہے تو اسے حیدر علی نظر آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، میرے شیخ۔ گلدوز حیدر علی کو بتاتا ہے کہ میرا دل جل رہا ہے، جس پر حیدر علی کہتے ہیں، اگر تم نے یہ سب کچھ جان کے کیا ہے تو تم ظالم ہو، اور اگر تم نے انجانے میں کیا ہے۔ گلدوز کہتا ہے، یہ میں نے اپنے قبیلے کے لیے کیا ہے، میں نے خواتین کو اس لیے نکالا تاکہ قبیلے میں خون خرابہ نہ ہو۔ حیدر علی گلدوز سے کہتے ہیں، مومن کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ کیا آپ نے وہ مسجد دیکھی جس میں منافقین نے درار لگائی؟ وہ اللہ اور ان کے رسول کے دشمنوں کی مدد کرنا چاہتے، مومنوں کو آپس میں لڑوا کر۔ انہوں نے خیانت اور ظلم کو، ظالم کے مرکز کو مسجد کا روپ دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ انہوں نے اپنے رسول کو اپنی سورہ توبہ میں ان کے مقاصد سے آگاہ کیا، اور اللہ کی آیتیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں، جن لوگوں نے مسجد زرار بنائی تھی وہ آج بھی موجود ہیں، اور منافقین اس میں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ خود جو کام نہیں کر سکتے وہ دوسرے لوگوں سے کرواتے ہیں۔ گلدوز حیدر علی سے بولتا ہے، آپ شاہ عالم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں ان کی گواہی دیتا ہوں۔ وہ ترکوں کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں، ہر کام ترکوں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ حیدر علی کہتے ہیں، تمہاری آنکھیں شاہ عالم کی چالوں سے بند ہیں، اور جو لوگ یہ دیکھ نہیں سکتے وہ غفلت پر اصرار کرتے اور منافق بن جاتے۔ حیدر علی کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ پہ میری باتوں کا کوئی اثر نہیں، اور وہ وہاں سے چلے جاتے۔ غار میں چھپے بیٹھے عثمان بھائی کوشش اور ترگت آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ عثمان بھائی کہتے ہیں، صاف ظاہر ہے گیا تو اور شاہ عالم مل کے کام کر رہے ہیں۔ ترگت کہتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عثمان کہتا ہے کہ سلطان مسعود کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ دونوں آپس میں مل کے کام کر رہے ہیں، یہ اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں کو غافل رکھ رہے ہیں۔ کوشش کہتا ہے کہ سلطان کے بارے میں کیا رائے ہے، کہ وہ مر گیا ہوگا یا زندہ ہوگا؟ عثمان کہتا ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو مزید چیزیں پیچیدہ ہو جائیں گی۔ ترگت کہتا ہے، چلو ہم مل کے ان کے لیے دعا کریں۔ عثمان کہتا ہے، میں نے کافی وقت گزارا ہے، سلطان ایک مضبوط آدمی ہے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوشش کہتا ہے، وہ ایک مضبوط آدمی ہے، لیکن ہم ان کے زخموں کو کیسے بھریں گے؟ انہوں نے آپ سے آپ کا قبیلہ اور میرا قلعہ لے لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غدار ہیں، بتائیں اب ہم کیا کریں گے؟ عثمان کہتا ہے، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم کسی چیز کے مالک نہیں، سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، وہ ہمارے بارے میں جس طرح چاہیں سوچ سکتے ہیں، ہماری نیتیں اور ہمارا دل حق کی راہ میں ہے۔ کوشش کہتا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے قبیلے کے ماتحت ہیں، اس کے خلاف نہیں؟ اور کوشش ترگت سے پوچھتا ہے کہ آپ بھی یہی سوچتے ہیں؟ ترگت کہتا ہے، ہم اس غار میں سو رہے ہیں اپنے قبیلے چھوڑ کر، لیکن میں صرف ماری کے لیے پریشان ہوں۔ کوشش کہتا ہے، ماری ایک مضبوط لڑکی ہے، اس کے بھائی نے اسے لڑنا سکھایا ہے، کائی کی خواتین اس کے ساتھ ہیں، وہ اس کی مدد کریں گی۔ عثمان کہتا ہے، کائی خواتین ایک دوسرے کا اور ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اس میں ہمارا رب ہمارا ساتھ دے گا، جس پہ آمین کہتے ہیں۔ یہ کوشش کہتا ہے کہ میرا قلعہ لینے کے بعد میں اپنے راستے پر چلوں گا، لیکن ہماری جنگ آپس میں ختم ہو چکی ہے۔ عثمان کہتا ہے، کون دوست بنے گا کون دشمن اللہ جانتا ہے، لیکن اب ہماری جنگ ختم ہو گئی ہے، تم میرے ساتھ ہو۔ سلطان کے ہوش میں آنے کے بعد وہ سپاہیوں سے پوچھتے ہیں کہ کس نے میرے ساتھ یہ کیا، تو سپاہی بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ عثمان نے کیا ہے، جس پہ سلطان کہتے ہیں کہ عثمان سوگوت میں جمالی شاہ عالم کو بتاتا ہے کہ عثمان فرار ہو گیا، وہ کونیا میں فرار ہوا ہے، اسے سب ڈھونڈ رہے ہیں، اور سلطان بچ گئے، جس پر شاہ عالم کہتا ہے، عثمان تم پھر بچ گئے، میں تمہارا سر کاٹ دوں گا۔ سپاہی کہتا ہے کہ گلدوز صاحب آئے ہیں۔ شاہ عالم کہتا ہے، انہیں اندر بھیجو۔ جب گلدوز اندر آتا ہے وہ کہتا ہے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ شاہ عالم سپاہیوں سے اپنے جانے کو کہتا ہے۔ گلدوز شاہ عالم سے پوچھتا ہے کہ خواتین پہ حملہ کس نے کیا، جس پہ شاہ عالم کہتا ہے، میں نے سنا اور اپنے سپاہی بھی وہاں بھیجے تھے۔ شاہ عالم گلدوز سے کہتا ہے کہ اس کے پیچھے نیکول ہے، اور یہ سب کچھ جولیا نے کیا ہے، وہ عورتوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ گلدوز کہتا ہے، اس نے میری ماں پہ حملہ کرا، جب وہ محل سے نکلے گا تو میں جانتا ہوں مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور میں تمام
ترک کمانوں کو جمع کروں گا، جس پہ شاہ عالم کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں، کل جب آپ ہرمان کایا پر قبضہ کر لیں گے تو وہ اس کی قیمت ادا کر دے گا۔ میں آج رات نکولا کی طرف جاؤں گا، میں اسے اپنی چالوں میں پھنساؤں گا اور آپ ہرمان کایا قلعہ کو فتح کر لیں گے، لیکن آپ تمام سرداروں کو اپنے ساتھ لے کر جائیے گا، وہ آپ کو ہرا نہیں سکیں گے۔ شاہ عالم گندوز سے کہتا ہے کہ عثمان کی مجھے کونیا سے خبر ملی ہے کہ اس نے سلطان کو شورا گھونپا اور وہ ان کو مار کے بھاگ گیا۔ اب آپ کے بھائی کا بچنا بہت مشکل ہے، اگر وہ مجھے ملا تو میں اس کو مار دوں گا۔ محل میں سلطان عثمان کا نام لیتے ہیں، وہ سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ عثمان کو ڈھونڈو اور میرے پاس زندہ لے کر آؤ۔ منگول سپاہی سلطان سے کہتا ہے کہ عثمان نے آپ کو مارنے کی کوشش کی، اس نے کمانڈر تیموگیق کو بھی مارا اور وہ اسے مار کے بھاگ گیا۔ سلطان کہتا ہے میں عثمان سے خود پوچھوں گا، اسے مارنا نہیں، اسے میرے پاس ڈھونڈ کے لے کر آؤ۔ شاہ عالم کونور سے کہتا ہے عثمان مرے گا۔ سالجان خاتون کیسی ہیں؟ کونور بتاتا ہے ان کا زخم بہت گہرا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ شاہ عالم کہتا ہے وہ یقیناً اپنی ماں سے ضرور ملنے آئے گا، ان پر نظر رکھو۔ کونور کہتا ہے جیسا آپ کا حکم ہو۔ عثمان بھائی اللہ سے دعا کرتے ہیں، میں منافقوں ان کی چالوں سے کبھی نہیں ڈرا، یا اللہ میری نسل کو میں اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوں، میرے قدم اس راستے پہ جما دے میرے اللہ، اور آپ کے راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں ہر برائیوں سے بچا۔ عثمان کہتا ہے کہ اگر میں اس جگہ پھنسا ہوں تو اس مبارک ریاست کا خواب ہے، مجھے اس کے بارے میں اپنی صفائی بیان کرنے کے قابل بنا تاکہ میں اپنے اوپر لگے الزامات کو غلط ثابت کر سکوں، اور وہ اپنے لیے ریاست بنانے کی دعا مانگتے ہیں۔ زیر کوتہ دو تلواروں کو اپنے پاس رکھے ہوئے ان سے پوچھتا ہے کہ یہ بامسی بھائی کی تلواریں ہیں، جب بامسی بھائی کی طرح میں نے بھی اپنے پیاروں کو کھویا، وہ ان مشکلات سے کیسے نپٹے؟ تلواروں مجھے جواب دو، کیا تم سے ہی ان کو طاقت ملتی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ زیر کوتہ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ان میں سے ہر ایک کو کاٹ ڈالوں گا۔ زیر کوتہ سے سپاہی کہتے ہیں کہ میں جان گیا کہ تم اتنے مشہور کیوں ہو، ہم دکھی ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور تم انتقام کی باتیں کر رہے ہو۔ زیر کوتہ کہتا ہے یہ تلواروں کی بات نہیں، یہ دل کی بات ہے، آپ کو دوسروں کو بھی اس پر یقین دلانا ہوگا۔ ہمارے سردار نے ہمارے لیے ایسا کیا، ہماری حوصلہ افزائی کی، اس پر تم کیا کہتے ہو؟ سپاہی کہتا ہے میں نے عثمان بھائی کی پیروی کی ہے، میں ساتھ دینے والے میں سے ہوں، تم نے ایک بھائی کو کھو کے دوسرے بھائی کو حاصل کیا ہے۔ زیر کوتہ اس سے گلے لگا لیتا ہے۔ انا گول قلعہ میں وزیر عالم شاہ آتا ہے، نیکولا اس کا استقبال کرتا ہے۔ وزیر عالم شاہ کہتا ہے مجھے تمہارے کو بتانے کے لیے بہت اہم خبریں ہیں۔ نیکولا کہتا ہے تمہارے پاس سے آنے والی خبر ویسے بھی غیر اہم نہیں ہو سکتی۔ وزیر عالم شاہ بتاتا ہے ہم نے کونیا میں ایسا کھیل کھیلا ہے کہ عثمان غدار بن گیا اور اس کے اوپر سلطان کے قتل کا الزام ہے۔ نیکولا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس کا سر دھڑ پر نہیں رہے گا۔ شاہ عالم کہتا ہے لیکن وہ وہاں سے ابھی فرار ہو چکا ہے۔ وہ غصے میں کہتا ہے کہ وہ کیسے فرار ہو سکتا ہے، تم اسے کیسے فرار ہونے دیا؟ وزیر عالم شاہ کہتا ہے جس طرح تم نے قسطن دنیا بھیجا تھا کوسس کو، اسی نے اس کی مدد کی ہے۔ نیکولا کہتا ہے مجھے اسے قسطن دنیا لے جانے سے پہلے ہی مار دینا چاہیے تھا۔ شاہ عالم کہتا ہے اب اس باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، جس طرح تم اپنی کامیابیوں کو نہیں چھپا سکتے اسی طرح ناکامیوں کو بھی نہیں چھپا سکتے۔ سالجان بالا سے اور مالہون آئگل کی موجودگی میں کہتی ہے کہ عثمان آئے تو اسے بتانا کہ میں نے اس کے لیے دعائیں مانگی ہیں، جو خواب اس نے ریاست کے لیے دیکھے ہیں۔ سالجان خاتون کہتی ہیں کہ میری دعا ہے کہ تم لوگ یہ ریاست کے خواب جو تم نے دیکھے ہیں وہ مل کے دیکھو، جس پہ بالا کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ سالجان کہتی ہے کہ شاید ہماری ریاست دیکھنا میرے نصیب میں نہیں ہے۔ مالہون کہتی ہے آپ دیکھیں گی اماں۔ سالجان کہتی ہے کہ جو ریاست عثمان نے خواب میں دیکھی ہے تمہارے بچے اس کے خواب کی تعبیر بنیں گے۔ ماں ہونے کے ناطے آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ مائیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو تعلیم دیتی ہیں۔ خیمہ ایک قبیلہ بن جاتا ہے اور قبیلہ ایک ریاست بن جاتی ہے۔ گندو سپاہی سے بولتا ہے کہ مجھے تمام تیاریاں مکمل چاہیے، میں اپنی ماں اور بہنوں پہ کافروں کا تختہ میں پلٹ دوں گا، ہرمان کایا قلعہ میں انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ سپاہی کہتا ہے ہماری تمام تیاریاں مکمل ہیں، ہرمان کایا قلعہ ہمارا ہی ہوگا۔ گندوز عائشہ کو بتاتا ہے کہ عثمان بھائی پہ سلطان کے قتل کا الزام لگا ہے۔ عائشہ کہتی ہے یہ سب الزام ہوگا، عثمان بھائی ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ گندوز کہتا ہے اس نے پہلے بھی ایسے ہی کیا ہے، وہ کونیا جاتے ہوئے بھی راستے میں سے فرار ہو گیا اور ان سب الزامات کو اپنے سر لے لیا۔ عائشہ کہتی ہے گندوز وہ آپ کے بھائی کے خلاف سازش کر رہے ہیں، عثمان بھائی کبھی بھی سلطان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، جس پہ گندوز کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا عائشہ، اب لوگوں کا اس کے بارے میں کیا رد عمل ہوگا۔ اب امن قائم کرنے کے لیے مجھے ہرمان کایا قلعہ فتح کرنا ہوگا۔ تیروں کو صحیح سے رکھتے ہوئے برہان کے پاس کونور آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کونیا سے عثمان بھائی بحفاظت نکل گئے۔ برہان شکر ادا کرتا ہے، جس پہ کونور کہتا ہے کہ ابھی بھی عالم شاہ اس کے خلاف منصوبے بنا رہا ہے۔ عالم شاہ جانتا ہے عثمان سالجان خاتون سے ضرور ملنے آئے گا۔
وہ وہاں اس پر چھاپا ماریں گے۔ وہ کونیا سے یہاں آ رہے ہیں، انہیں بتاؤ کہ یہاں پر ان کے لیے خطرہ ہے۔ جس پہ بوران کہتا ہے میں انہیں بتاؤں گا، میں جانتا ہوں کہ جنگل میں ہمارے کون کون سے راستے ہیں۔ کونور بوران سے کہتا ہے لیکن یہ راز رہنا چاہیے تمہارے اور میرے بیچ میں۔ جس میں بوران کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو۔ کونور ابھی نہیں چاہتا کہ عثمان بھائی کو پتہ چلے کہ وہ برہان کے ذریعے کونور ان کی مدد کر رہا ہے، تو اسی لیے برہان کو کونور منع کرتا ہے۔ اس قسط کو پورا دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کا پارٹ 3 دیکھیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، کامنٹس کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔